ہو جنت دی گل غیر دے منہ تے پھبدی نہیں، ہو جنت دی گل غیر دے منہ تے پھبدی نہیں، کیوں بنا علی دے جنت سجنا لبدی نہیں، بنا علی دے جنت سجنا لبدی نہیں۔ بسم اللہ انہیں الفاظ پہ اکتفا ہے۔ نعرہ رسالت، صلوات پر محمد یا صلوات پر محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ کب تا پسند رسول کو رونا حسین کا، کب تا پسند رسول کو رونا حسین کا، آغوش سیدہ تھی بچھونا حسین کا، آغوش سیدہ تھی بچھونا حسین کا، بے گور و بے کفن قیامت سے کم نہیں، بے گور و بے کفن قیامت سے کم نہیں، صحراؤ کی گرم ریت پہ سونا حسین کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ منبر حسینی پہ تشریف لاتے ہیں جناب ذاکر حسنین حیدر باجوہ صاحب، صلوات بر محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ نہ اوشا جی ہوں پھر جے آ گئے ہوتے ذرا اتھے کر دیو
تواڈے ذاکر دے آن تک میں ہی پڑھنا ہے، ساتھ دیو گے نا؟ پتہ نہیں جی، ذاکر نے آنا تے میں چھڈنا تے جے وہ نہ آیا تے پھر میں تے لے او چیئر ہی تھے۔ درود پڑھیں جی بلند تر اللہم بسم اللہ جی، ایک درود پڑھیں بلند تر اللہم۔ بھائی پیرہ کو آن کے پانی منگیا انہوں نے نہیں دیتا، پیر جو ہے۔ دعا رب الحسین بحق الحسین، خالق کائنات آپ سب کا اس صفیہ پہ آیا، میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کنین سید کنین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ میرا بادشاہ جتنے مومنین جو حاجت لے کر اس عزت والے دربار میں آئے ہیں، مالک کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا۔ میرے بادشاہ خصوصاً جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سادات اعظام، مالک ان کے درجات بلند فرما۔ میرے بادشاہ عزت زہرا کا واسطہ میرے بار میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ صاحبان بزم معرفت موالیہ نے حیدر قرار، عزدران محسنی انسانیت، یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہی استخارہ ہے، سب سے بہتر یہی استخارہ ہے۔ میں لگتا ہے میں غلطی کی تھی تو انہوں داس کے کہ میں لمحہ پڑھنا، تسی بھی لمحہ ہی پہ گئے ہو۔ اب بیدار رہیے گا انشاءاللہ، میں محسوس نہیں ہونے دوں گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ نے ساتھ میرا دینا ہے۔ میں آغاز کر رہا ہوں، یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہی استخارہ ہے، جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، ایسی عبادت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ ایسی عبادت میں بھی خسارہ ہے، ایسی عبادت میں بھی خسارہ ہے۔ وہ جو خیبر میں ملا تھا نا علی کو، وہ علم آج بھی ہمارا ہے۔ آئے ہائے ہائے، بلند کرو جی اچھا، حیدری، وہ علم آج بھی ہمارا ہے۔ کدی سطر پڑھی نہیں، میں پڑھ لاں جی، اجازت ہے۔ عشق علی میں لوگ کہتے ہیں نصیری، مجھے ہے یہ تہمت مگر گوارا ہے۔ اللہ اکبر، بلند کرو جی حیدری جی، بسم اللہ۔ بڑا اچھا آپ نے استقبال کیا۔ اس سے قبل کہ میں اپنے مضمون کا آغاز کروں، میں نے بڑی مشہور آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، عالم یجد کا یتیمن فآوا، اے مصطفیٰ تجھے یتیم پایا تو ہم نے پالا۔ جاگے گا ناظم والا، ووجدک ضاعلا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، غریب پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ میرے محترم سامن، کسی بھی آغاز کر رہا ہوں، تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا جی، بسم اللہ۔ تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا اگر توجہات رہیں تو۔ میرے محترم سامن، کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے، ہون تے سیاسی دور ہے، بہتا پتہ تو انہوں انہا گلہ دا، کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے پیر اقبال شاہ جی 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز دولت، دوسری چیز طاقت، تیسری چیز شجاعت۔ یہ 3 چیزیں ہوں تو کوئی بھی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر بنیاد میں یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، ان میں سے ایک بھی کم پڑ جائے، جیسے کہ پڑی ہوئی ہے، توجہ ہے نا میرے محترم سامن، کسی کے پاس دولت نہیں تو کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ میرے محترم سامن، طاقت، شجاعت اور دولت کے لیے کوئی بھی تحریک ہو، اسے کامیاب ان 3 چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ اب دین اسلام جیسی تحریک کو، مصطفیٰ جیسے بانی، مصطفیٰ جیسے لیڈر کو کامیاب کرنا تھا، تو اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے بنیاد میں دولت خدیجہ کی تھی،
اللہ اکبر. طاقت ابو طالب کی تھی, طاقت علی کی تھی, شجاعت ابو طالب کی تھی. میں پڑھ رہے ہیں, کوشش ہوتی ہے کچھ نئی باتیں کی جائیں. میرے محترم سامعین, دولت تھی جناب خدیجہ کی. کون ہے خدیجۃ الکبریٰ؟ کون ہے ملکۃ العرب بی بی؟ رب کائنات کی قسم, رسول کی باقی بیویاں بھی ہیں, یہ بھی رسول کا حرم ہے, لیکن ان میں اور ان میں فرق یہ ہے, باقی ام المومنین ہیں, خدیجہ ام المعصومین ہے. اللہ اکبر. آپ جی سلامت رہے, بیدار ہے آپ. باقی ام المومنین ہیں, جناب خدیجہ ام المعصومین ہیں. باقی اسلام کے خرچے پہ پلتی رہی. آئے ہائے, خدیجہ اسلام کو اپنے خرچے پہ پالتی رہی. نہیں تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, جیسا قبیلہ, جیسی قوم, ویسی تنخواہ مقرر تھی بیت المال سے. رسول کی ہر بیوی کی تنخواہ مقرر تھی بیت المال سے. کسی کی 2000, کسی کی 3000, کسی کی 5000. باقی بیویوں کی تنخواہیں مقرر تھی بیت المال سے. وہ جب تک زندہ رہیں وہ بیت المال سے لیتی رہیں اور کھاتی رہیں, لیتی رہیں اور کھاتی رہیں. خدا کی قسم خدیجہ جب بھی مصطفیٰ کے حرم میں آئی, اور اس سے پہلے خدا کی قسم خدیجہ کی دولت اسلام کے لیے بڑھتی رہی, اسلام کے لیے خدیجہ کی دولت کام آتی رہی. تو پھر حسنین باجوہ کو پہلا جملہ کہنے دو, باقی اسلام کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی, خدیجہ اسلام کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی. اللہ اللہ, یا علم والا یقیناً بیدار ہے, میں پریشان لیکن آپ کی توجہ ہے. باقی پلتی رہی, خدیجہ اسلام کو پالتی رہی. باقی ام المؤمنین جناب خدیجہ سیدہ کی ماں, ام المعصومین, ام نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا, ام المعصومین. مومنوں کی ماں ہونا اور بات ہے, معصوموں کی ماں, آئے ہائے, ماں ہونا اور بات ہے. باقی قبلہ یہ لکھا گیا, مورخ نے لکھا جی بی بی 40 سال کی تھی اور بیوہ تھی, تاکہ کسی اور کے کموارے ہونے کا فضائل بیان کر سکے مورخ. آپ جو مرضی کر لو, آئے ہائے ہائے, میں سطرہ میرے دل میں ہے, خدا کی قسم تم جو مرضی کر لو. 40 سال کی تھی, بیوہ تھی, تمہاری مانی, لیکن تم تب بھی فضیلت خدیجہ کم نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ پیر اقبال شاہ جی یہ وہ بی بی ہے جس کو محمد خود کنوارا ملا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بلند کرو حیدری, جسے نبی خود کنوارا ملا. یہ وہ ملکۃ العرب بی بی, یہ وہ رئیسہ مملکت الہیہ, یہ وہ عرب کی رئیسہ بی بی تھی کہ جس کے 80,000 اونٹ ایک وقت میں تجارت کرتے تھے. 80,000 اونٹ. ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کے روایتیں نہیں بناتے, اللہ اکبر. ہم جانوروں کے پاس بیٹھ کے نعتیں نہیں بناتے. جاگیے گا نیاز مولا, میں کچھ کہہ گیا ہوں. ہم میرے محترم سامعین اپنے ائمہ کی تہذیب اور سیرت پڑھ کے اور ان سے لی ہوئی باتیں اور حدیثیں آپ تک پہنچاتے ہیں. 80,000 اونٹ ایک وقت میں تجارت کرتے تھے. 80,000 اونٹ. بی بی کے نوکروں کے کمر بند سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. ایک وقت میں 80,000 اونٹ تجارت کرتے تھے. اور میں کتنا بتاتا رہوں, آپ کتنا سنتے رہو. جملہ ایک ہی کہتے ہیں اور بی بی کی دولت گنوا دیتا ہوں. بھائی حسن, بی بی کی دولت کتنی تھی میرے محترم سامعین؟ جس کے پاس اللہ کا سب سے بڑا نبی تجارت کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں. اللہ اللہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یار نعرہ
یا علم جس کے پاس اللہ کا سب سے بڑا نبی تجارت کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ بی بی کے 80,000 اونٹ ایک وقت میں تجارت کرتے تھے، سونے اور چاندی کی پلیٹیں بی بی خیرات کر دیتی تھی۔ ایویں ہی نہیں آندے سید سخی سونا لگتا ہے، اللہ اکبر، جاگے گا نیاز مولا۔ بھئی یہاں یہی نہیں ہے، یہ دسترخوان بڑا پرانا لگتا تھا سیدوں کے گھر میں۔ جناب ہاشم جو تھے نا یہ بھی دسترخوان بچھاتے تھے، جناب ہاشم دسترخوان بچھاتے تھے، اور یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کھانا رکھتے تھے، اور کھانا انسان کھانے کے بعد جب اٹھ جاتے تھے نا تو پھر پرندے بھی آتے تھے، حیوان بھی آتے تھے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دو، یہ وہ گھر ہے میرے نبی کا، میرے نبی کو کبھی نہ کہنا کہ یہ غریب گھر کا بچہ تھا، نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ بچھونا تھا، نہ بستر تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ خبردار، جس کا جاگیے گا نیاز مولا، جس کی جد کے دسترخوان سے صرف انسان نہیں حیوان بھی بھوک مٹائیں، وہ غریب ہوتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، یا علی مولا، یا علی مولا، جیو جیو، تھکیا نعرہ نہیں مل کے حیدری۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب، دسترخوان پہ حیوان، یہ جناب ہاشم کا دسترخوان۔ جناب خدیجہ دسترخوان بچھاتی، 1000 بندوں صبح آتا، 1000 بندہ دوپہر کو آتا، 1000 بندہ شام کو آتا، آ کے دسترخوان پہ بیٹھتے، کھانا کھاتے، کھا کر اٹھ کر جانے لگتے۔ بی بی ذوالقرنین شاہ جی، بی بی برتن رکھتی تھی سونے اور چاندی کے، پلیٹیں رکھتی تھی سونے اور چاندی کے، چمچ ہوتے تھے سونے اور چاندی کے۔ اب یہ کھا کر اٹھ کر جانے لگتے، عرب کے غریب، عرب کے کمی، ہائے ہائے، کھا کر اٹھ کر جانے لگتے۔ پینڈ دا ماحول ہے، میں اور اس سے آسان کیا سمجھا سکتا ہوں۔ عرب کے کمی بی بی کے پیر شبانی شاہ جی بی بی کے دسترخوان سے اٹھ کر کھا کر جانے لگتے۔ بی بی اپنے غلام میسرہ سے کہتی، میسرہ انہیں بلاؤ اور انہیں کہو اپنے جھوٹے برتن اٹھا کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اپنے جھوٹے برتن اٹھا کے لے جاؤ، سیدوں کو تمہارے جھوٹے برتنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اے عرب کے کمیوں، اپنے جھوٹے برتن اٹھا کے لے جاؤ، سیدوں کو تمہارے جھوٹے برتنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے برتن اٹھا کے لاتے، آ کے بیچ دیتے، دوسرے دن پھر جاتے، پھر برتن اٹھاتے، آ کے بیچ دیتے، پھر اٹھاتے، پھر کھانا بھی کھاتے، برتن بھی اٹھاتے، آ کے بیچ دیتے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، خدیجہ کے دسترخوان پہ لوگ بھوک مٹانے نہیں آتے تھے، غربت مٹانے آتے تھے۔ اللہ 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 اللہ، غربت مٹانے آتے تھے۔ یہ وہ دسترخوان تھا جہاں پہ بھوک ہی نہیں، غربت مٹائی جاتی تھی۔ جملہ کہوں، جس کے پایہ تخت کا، کون خدیجہ؟ جس کے پایہ تخت کا اترا ہوا صدقہ کھا کر عرب کے پیشہ ور بیکاری، کبھی کبھی مانگنے والے نہیں، ہر کسی سے مانگنے والے، ہر وقت مانگنے والے، جس کے پایہ تخت کا اترا ہوا صدقہ کھانے والے، عرب کے پیشہ ور بھیکاری، بھیکاریوں سے غنی بن جائیں، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اسے ملکۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی پہلی رسول سے ہوئی، رسول کی پہلی شادی ملکۃ العرب بی بی سے ہوئی۔ اب میرے محترم سامعین، یہاں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے پروردہ ابو طالب، لاہور سے چھپی ہے، پروردہ ابو طالب۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دن شریف چچا شریف بھتیجے کو لے کے ملکہ شرافت کے دروازے پہ آیا۔ بسم اللہ جی، آپ بھی مل جائے تو بات شروع کریں۔ شریف چچا شریف بھتیجے کو لے کے ملکہ شرافت کے دروازے پہ آیا کہ ادھر نور مصطفیٰ کی پہلے کرن قصر تطہیر پہ پڑی،
ادھر بستر پہ لیٹی ہوئی ملکہ تطہیر اٹھی، پردہ ہٹا کے دیکھا، بچپن میں دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر مجسمہ محمد مصطفیٰ سامنے کھڑے تھے۔ آئے ہائے، بی بی نے دیکھ کے اپنے غلام میسرہ سے کہا جاؤ سردار آئے ہیں، ان کو بٹھاؤ۔ آپ سمجھے ہی نہیں ہو، عرب کی سردارہ کہہ رہی ہے سردار آئے ہیں۔ آئے ہائے، میسرہ ان کو بٹھاؤ، ایک پردہ رکھا گیا، ملکہ تطہیر ایک طرف بیٹھی، سرکار ابو طالب ایک طرف بیٹھے۔ میں چاہتا ہوں میرا بھتیجا محمد جوان ہو گیا، تمہارا تجارت کا قافلہ جاتا ہے، وہ سفر تجارت میں تمہارے قافلے کے ساتھ جائے۔ بی بی نے کہا جیسے آپ کا حکم ہو ویسے میں قبول کرتی ہوں۔ بی بی نے کہا کل سفر تجارت نکلے گا، مصطفیٰ ساتھ جائیں گے۔ بی بی نے اپنے غلام میسرہ سے اگلے دن کہا میسرہ سفر تجارت میں مصطفیٰ کے ساتھ جاؤ، محمد کے ساتھ جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سفر میں ان کا غلام بن کے جانا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا وہ غلام ہوتا ہے جو ان کا ہو۔ اللہ اکبر۔ سفر تجارت میں ان کے ساتھ ساتھ جانا ہے، اور میسرہ تم نے ایک کام کرنا ہے، جب سفر تجارت میں کتاب کا حوالہ آپ کے حوالے کر چکا ہوں، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اب بی بی کہتی ہے میسرہ جب سفر تجارت میں جاؤ تو تم نے دیکھنا ہے کہ یہ مصطفیٰ چلتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، سخی کتنا ہے، بولتا کیسے ہے، لیٹتا کیسے ہے، اس کی تجارت کیسی ہے، نفع کیسا ہے، اس کا سارا کچھ دیکھنا ہے۔ جب لوٹ کے آنا ہے تو مجھے تم نے بتانا ہے۔ اب میسرہ سفر تجارت میں سرکار کے ساتھ چلا، ادھر سرکار تجارت کے لیے گھر سے نکلے، سرکار مکے سے جب باہر آئے، سرکار کا باہر آنا تھا کہ گرجا گھروں کے دروازے کھلنے لگے، پادری نکل کر سلام کرنے لگے، درخت جھک کر سجدہ کرنے لگے، درخت جھک کر سلام کرنے لگے۔ سرکار سفر کرتے شام پہنچے، سرکار نے تجارت کی۔ تجارت کیسی ہوئی؟ ایک ہی سطر میں سنو، گھاٹا تو ہو ہی نہیں سکتا، خسارہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خسارہ تو اس کے لیے ہے جو اس کے گھر سے دور ہے، جو اس کے در سے دور ہے۔ خسارہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، گھاٹا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیسی تجارت ہوئی؟ ایک رات میں، ایک سطر کہنے لگا ہوں، ایک رات میں اپنی جان کے عوض اللہ کی رضا کی تجارت کرنے والے تاجر علی کے بڑے بھائی نے بے مثل تجارت کی۔ اللہ اکبر، میں کہاں چلا جاؤں؟ اللہ بابا جی، ایک رات میں اپنی جان کی عوض اللہ کی رضا کی تجارت کرنے والے تاجر کے بڑے بھائی نے بے مثل تجارت کی۔ سرکار نے بے مثل تجارت کی۔ شاہ جی تجارت کر کے سرکار واپس آئے، سرکار اپنے گھر کو چلے، آگے سے زیادہ 80,000 طلائی دینار منافع ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہ منافع لا کے میسرہ نے جناب خدیجہ کے قدموں میں رکھا اور بادب غلاموں کی طرح پردے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کتاب کا نام پروردہ ابو طالب۔ اب میسرہ کھڑا ہے، کتاب کا حوالہ آپ کے حوالے کر چکا، دل بولے تو میرے ساتھ ضرور بولیے گا، باادب غلاموں کی طرح۔ اور میسرہ نے بتایا نعت کیسے پڑھتے ہیں۔ آئے ہائے، پہلی نعت مصطفیٰ کی خدیجہ کے سامنے میسرہ نے پڑھی ہے، وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ میسرہ نے جب باادب غلاموں کی طرح کھڑا تھا کہ میسرہ کے دل میں فضائل مصطفیٰ کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہ میسرہ فضائل مصطفیٰ میں جھوم رہا تھا کہ اتنے میں بی بی کے لب ہلے، کتاب کا حوالہ آپ کے حوالے کر چکا ہوں۔ بی بی نے میسرہ کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا میسرہ سفر تجارت میں گئے تھے؟ جی بی بی گیا تھا۔ میسرہ جب سفر میں گئے تھے تو تمہارے ساتھ مصطفیٰ تھے؟ ہاں بی بی مصطفیٰ تھے۔ میسرہ سفر میں گئے تھے تو مصطفیٰ تھے، تو کوئی مصطفیٰ میں عیب دیکھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتاب کا نام پروردہ ابو طالب، بار بار بتا رہا ہوں، میسرہ فضائل مصطفیٰ میں جھوم رہا تھا۔ میسرہ نے جھومتے ہوئے کہا، ادھر بی بی نے کہا کوئی عیب ہے تو بیان کرو، کوئی عیب تو نہیں دیکھا؟ میسرہ جھومتے ہوئے کہتا بی بی خلق کا کریم ہے، اخلاق کا عظیم ہے، زبان کا صدیق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو بھائی،
یا علی مولا، یا علی مولا، خلق کا کریم ہے، اخلاق کا عظیم ہے. میرے حال ویکھیا جے پانی ہن جملے دے ہیں تے پیواں گے، لیکن توجہ میرے جان میرے میسرا مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے. میسرا آواز دے کے کہتا ہے بی بی نے جب کہا نا کوئی عیب ہے تو بیان کر. میسرا آواز دے کے کہتا ہے خلق کا کریم ہے، اخلاق کا عظیم ہے، زبان کا صدیق ہے. بی آواز دے کے کہتی ہے میسرا تو نے میرا سوال نہیں سمجھا. میسرا میں نے پوچھا مصطفیٰ کا عیب ہے تو بیان کر. میسرا آواز دے کے کہتا ہے بی پوری کائنات میں عربوں سے بہادر ہی کوئی نہیں ہے، عربوں میں ہاشمیوں سے زیادہ شریف ہی کوئی نہیں ہے، ہاشمیوں میں عبداللہ سے زیادہ حسین ہی کوئی نہیں ہے، اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام محمد ہے. بی آواز دے کے کہتی ہے میسرا میں مصطفیٰ کا عیب پوچھ رہی ہوں کہ عیب ہے تو بیان کر، کیا تو نے کوئی عیب دیکھا؟ میسرا آواز دے کے کہتا ہے بی جب یہ چلتا ہے ابر کا ٹکڑا بے سایہ پہ سایہ کرتا ہے، بادل کا ٹکڑا اس پہ سایہ کرتا ہے. بی اس کے قدموں میں جھک کر درخت سجدہ بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں. بی ایک اور بات، اس کے قدموں کا بوسہ لینے والے پتھر زمرد و یاقوت بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ حال دیکھا بی کہتی ہے میسرا تو میرا سوال نہیں سمجھ رہا، میں مصطفیٰ کا عیب پوچھ رہی ہوں، کوئی عیب ہے تو بیان کر. میسرا فضائل مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ ہوا. میسرا جھوم کے کہتا ہے بی جب یہ سفر تجارت کے لیے نکلا تھا تو گرجا گھروں کے دروازے کھل رہے تھے. وہ پادری جو کئی سالوں سے اپنے گرجا گھروں سے کبھی باہر نہیں آئے، انہوں نے باہر آ کے اس کے قدموں کا بوسہ بھی لیا، اسے سلام بھی کیا. بی جب ہم سفر تجارت میں چلے، بادل کا ٹکڑا اس پہ سایہ کیے ہوئے تھا، درختی سے سلام کر رہے تھے. بی جب ہم عرب والے سفر تجارت کے لیے نکلتے ہیں، بی راستے میں گرمی ہوتی ہے، گرمی سے پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عرب والوں نے اپنے پاس مشک و عنبر و کستوری رکھا ہوتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت. بی اس کے جسم سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک و عنبر و کستوری سے اعلیٰ و بہترین ہے. بی آواز دے کے کہتی ہے میسرا میرا سوال نہیں سمجھ رہے، میں پوچھ رہی ہوں کوئی عیب ہے تو بیان کر. میسرا آواز دے کے کہتا ہے بی کعبہ کے رب کی قسم اس نے محمد میں کوئی عیب رکھا ہی کوئی. اللہ اللہ یا علی مولا، مل کے بھائی یا علی مولا، یا علی. اس نے اللہ صلی اللہ محمد مصطفیٰ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، رکھا ہی نہیں. سرکار مصطفیٰ میں عیب رکھا ہی کوئی نہیں. اب یہاں دو روایتیں ہیں کہ ایک جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا، دوسرا کہ جناب صفیہ اور جناب عمران جناب خدیجہ کے گھر میں آئے. دو روایتیں. ایک یہ کہ جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا شادی کا، اور میں اسے لفظ بدل کے جو ممبر کے شایان شان ہے وہ کہتا ہوں. میرے محترم سامعین، بی نے ایک خط لکھا سرکار ابو طالب کو، اور خط میں ایک سطر لکھی کہ اپنے گھر میں پلنے والی اللہ کی حجت کو اجازت دیں گے کہ وہ میرے کاروبار کا انتظام سنبھال کے کائنات کو بتائے کہ خدیجہ کی دولت کا اصل وارث کون ہے. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر، اصل مالک کون ہے؟ جیو یا رسول اللہ یا علی مولا، اجازت دیں گے کہ میری دولت کا اصل مالک کون ہے، دنیا کو بتائیں. اب دوسرا یہ ہے کہ جناب عمران اور جناب صفیہ جناب خدیجہ کے گھر میں آئے، وہاں کچھ باتیں ہوئیں، مجھے نہیں پتا کیا باتیں ہوئیں. وہ جاہل ہوتا ہے جو آل محمد کے، جو عصمت کے گھر کے اندر جان کے، وہ لعنتی ہوتا ہے. اللہ اکبر. سیدوں کی دہلیز تک رہنا چاہیے. اللہ اکبر. جاگیے گا نیاز مولا، جو دہلیز کے اندر جائے وہ بدتمیز اور بے حیا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہاں کچھ باتیں ہوئیں، بس مجھے تب پتا چلا جب جناب صفیہ نے پلٹ کے جناب عمران سے کہا بھیا مبارک ہو. بات طے ہو گئی.
آئے ہائے ہائے، بات کیا طے ہو گئی؟ رسول کی شادی کی بات طے ہو گئی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے رسول کی شادی کی بات طے ہو گئی۔ اب جناب عمران گھر آئے، جناب صفیہ گھر آئے۔ یہاں سے جیسے میرے برادران اہل سنت پڑھتے ہیں نا عقیدت سے نعت، یہاں سے میں عقیدت پڑھنے لگا ہوں، خطابت نہیں کرنے لگا، عقیدت سے دو چار لفظ کہنے لگا ہوں۔ میں باتوں نانا پہ آکھے ہوئی کیڑی کتاب چ لکھے ہے؟ توجہ، ہم نے کبھی نہیں پوچھا علیمہ مینوں نال رکھ لے کیڑی کتاب چ لکھے ہے، توجہ ہے نا۔ اسی طرح کچھ عقیدت کے لفظ میں کہنے لگا ہوں، اگر دل بولے تو بولیے گا۔ میرے محترم سامن، سرکار گھر آئے، بات طے ہو گئی رسول اللہ کی شادی کی۔ ابھی ربیع الاول آئے گا، 10 ربیع الاول کو رسول کی شادی ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول منانے والوں 10 ربیع الاول بھی منایا کرو، رسول کی شادی کا دن ہے، اور رسول کی پہلی شادی ہے جس میں محمد دلہا بن کے گئے تھے، ڈولی لے کر آئے تھے۔ آئے ہائے، نا بندے سمجھے نہیں۔ او جناب خدیجہ کو باقی بیبیوں کے برابر کہنے والوں، خدا کی قسم باقی بیبیاں ان کے وارث خود محمد کے دروازے تک چھوڑ کے گئے تھے۔ اکلوتی ہے زہرا کی ماں جس کے لیے محمد دلہا بن کے گئے تھے، ڈولی لے کر آئے۔ اللہ اللہ، یا علی مولا، یا علی مولا۔ اب میرے محترم سامن گھر آگے، بات طے ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک دعوت نامہ لکھا جاتا ہے۔ شادی طے ہونے کے بعد بابا جی میں نے پہلے کہا تھا میں عقیدت شروع کرنے لگا۔ اب میرے محترم سامعین دعوت نامہ لکھا جاتا ہے، اور وہ لکھتے ہیں دلہا کے وارث۔ توجہ، دلہا کے وارث، دلہا کے گھر والے۔ تو دلہا کے گھر والے سرکار ابو طالب تھے، تو سرکار ابو طالب نے ایک دعوت نامہ لکھا کہ رسول اللہ کی شادی کا ایک دعوت نامہ لکھا جائے۔ تو سرکار نے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، نیاز مولا شادی شروع ہو گئی، اور شادی میں جو سو جاتا ہے وہ بھوکا رہ جاتا ہے، اور جو رسول کی شادی میں سو گیا اس کی پھر نسلیں بھوکی رہ جائیں گی۔ نیاز مولا اب تک میں اس لیے آپ کا ساتھ دے رہا تھا کہ میں پڑھنا لمحہ، تو ہوں میں تاڑے کولو داد پہلی ہری منگل لگا، تے دل بولے تو بولنا ضرور ہے۔ میرے محترم سامن سرکار نے کیا لکھا؟ کاغذ اور قلم اٹھایا، سب سے پہلے با کے نقطہ کے بابا نے بسم اللہ لکھا۔ اللہ اکبر، ایک لحظہ منزل بڑھاؤ، اگر چاہتے ہو کہ میں لفظ چھپا کے نہ جاؤں بتا کے جاؤں۔ با کے نقطہ، جی میں بابا، با کے نقطہ کے بابا نے بسم اللہ لکھا۔ سرکار نے لکھا توحہ یاسین مزمل مدثر واللیل کی زلفوں والے پیارے مصطفیٰ۔ ہائے ہائے، واللیل کی زلفوں والے پیارے مصطفیٰ، توحہ یاسین مزمل مدثر واللیل کی زلفوں والے پیارے مصطفیٰ۔ اگلی سطر پہ غور کرے ہر حلال زادہ، آگے سرکار نے لکھا یعنی میرا بیٹا محمد۔ آئے ہائے، یعنی میرا بیٹا، بلند کرو حیدری۔ آپ سمجھے ہی نہیں ہو، قرآن کی آیت ہے ماں کانا ابا احدم من رجالکم، خبردار محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اور جسے بڑے سے بڑا صحابی باپ نانا کہے، اسے جو بیٹا کہے اسے ابو طالب کہے۔ اللہ یا علم، اسے بیٹا نہیں۔ توجہ ہے میرا محترم سامع، سرکار نے لکھا، میں وہیں پہ رکا ہوں۔ سب سے پہلے با کے نقطہ کے بابا نے بسم اللہ لکھا، طٰہٰ یاسین مزمل مدثر واللیل کی زلفوں والے پیارے مصطفیٰ، یعنی میرا بیٹا محمد کی شادی 10 ربیع الاول کو ہونا قرار پائی ہے۔ آگے ہم لکھتے ہیں آپ سے شادی میں شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہ پیر اقبال شاہ جی درخواست کرنے والوں کا گھر نہیں، یہ حکمرانوں کا حکمران دعوت نامہ لکھ رہا ہے۔ نہ میں لفظ بدلتا ہوں، کائنات کے وارثوں کا وارث دعوت نامہ لکھ رہا ہے۔ سرکار ابو طالب نے وہاں پہ لکھا، نیاز مولا ایک منزل بڑھانا، سرکار ابو طالب نے وہاں پہ لکھا آپ کو شادی میں شرکت کا حکم دیا جاتا ہے، آپ کو شادی میں شرکت کا حکم دیا جاتا ہے۔ تناول وہی جو شایان شان کسر تطہیر ہوگا۔ آگے سرکار نے، بھئی گھڑیاں تو تھی نہیں، برات کی روانگی کا وقت لکھنا تھا کہ برات کب چلے گی، تو سرکار جملہ کہوں، سرکار نے وہاں پہ لکھا جب میرے چھوٹے بیٹے علی کی اجازت سے سورج نکلے گا، جب برات چلے گی۔
آئے ہائے تب بارات چلے گی. جیو شاباش حیدری. علی علی کرتے ہزاروں تر گئے, علی علی کرتے ہزاروں تر گئے, منکر اہل بیت جہنم میں پڑ گئے. توجہ توجہ ہے میرے محترم, میں وہیں پر رکا ہوں. سب سے پہلے با کے نقطہ کے بابا نے بسم اللہ لکھا. طٰہٰ یاسین مزمل مدثر واللیل کی زلفوں والے پیارے مصطفیٰ یعنی میرا بیٹا محمد 10 ربیع الاول کو شادی ہونا قرار پائی ہے. آگے ہم لکھتے ہیں میں آپ کو شادی میں شرکت کی درخواست کی جاتی ہے, نہیں آپ کو شادی میں شرکت کا حکم دیا جاتا ہے. تناول وہی جو شایان شانی تطہیر ہوگا, اور جب علی میرے چھوٹے بیٹے علی کی اجازت سے سورج نکلے گا تب علی ولی اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کی بارات چلے گی. ہائے ہائے, میں نے پہلے کہا تھا عقیدت آج پڑھ لی ہے تھوڑی, توجہ ہے. اب یہ دعوت نامہ مکمل ہو گیا, میں رکا ہوا ہوں. عقیدت دعوت نامہ مکمل ہو گیا, اب اسے چھپوانا تھا. 39 منٹ میں پڑھ لیا, پتہ لگا جی ایک بلند تر صلوات پڑھو. اللہم ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں, میں مطمئن ہوں, میں مضمون کو مکمل کروں. توجہات ہیں میرے محترم سامنے. اب وہاں پہ آؤ جی, بسم اللہ درود پڑھیں جی بلند تر. اللہم توجہات ہیں. اب بس کلوز کرتے ہیں, قبلہ کا آنا میرا جانا ہو گیا, لیکن اب توجہ رہے میں اختتام پہ آ گیا ہوں. دعوت نامہ لکھا گیا, دعوت نامہ لکھا گیا, دعوت نامہ لکھا گیا. اب اسے چھپوانا تھا, اب اسے چھپوانا تھا, اب اسے چھپوانا تھا. میں نے پہلے کہا کہ خطابت نہیں ہے, کچھ عقیدت مجھے بھی پڑھنے دو. سارا سال نعتیں سنتے ہو, علیمہ منو نال رکھ لے, میں تیرا واڑا ساماں گی, پیڑا ساماں گی, وہ بھی تو عقیدت ہے نا. کچھ عقیدت کے لفظ میں بھی کہنے لگا ہوں. نا دل توڑنا ہمارا مقصد نہیں, ہمارے علی نے بت توڑے تھے, دل نہیں توڑے تھے. بیدار ہوئیے گا, میں کچھ عقیدت کے لفظ کہہ کے جانے لگا ہوں. سرکار نے دعوت نامہ پھر سخاوت چاجی لکھ لیا, اب اسے چھپوانا تھا. سرکار نے اپنے پرانے خاندانی نوکر کو آواز دی, جبرائیل آئے ہائے 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 آیا, یہ تیرے مولا کی شادی کا دعوت نامہ ہے, چھپوالا. یہ تیرے مولا کی شادی کا دعوت نامہ ہے, چھپوالا. جبرائیل نے میرے علوے کھیرے میں جا رہا ہوں. جبرائیل نے دعوت نامہ ہاتھ میں پکڑا, ہاتھ میں پکڑ کے چوم کے کہتے ہیں سرکار کہاں سے چھپوا لاؤں. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں جاگیے گا نیاز مولا. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں جہاں قرآن چھپا ہے وہاں سے چھپا. ہائے 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 جیو جہاں قرآن چھپا ہے وہاں سے چھپوا لا. دعوت نامہ چھپ کے آ گیا, چھپ کے عقیدت آ گیا. جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملے بولتے جائیے گا, نعت ایسے پڑھتے ہیں. دعوت نامہ چھپ کے آ گیا. سرکار نے دعوت نامہ دیکھا, اور دعوت نامے کے بعد پیر جی برادری دیکھی جاتی ہے, معیار دیکھا جاتا ہے, برتن دیکھا جاتا ہے. وہاں برادری سیادت تھی. اللہ اکبر, معیار الہی تھا, اختیار تصرف کائنات پہ تھا. سرکار نے جب سارے معیارات دیکھے, پورے مکے میں نظر دوڑائی, تو باہر سے کوئی اس قابل تھا ہی نہیں جو شادی میں جاتا. سرکار نے دعوت نامے گھر میں ہی بانٹ دی ہے. اللہ گھر میں ہی بانٹ دی ہے. قبلہ سرکار نے دعوت نامے گھر میں بانٹ دی. ادھر 10 ربیع الاول کا سورج علی ولی اللہ پڑھ کے طلوع ہوا. علی کی آمد سے 5 سال قبل علی کی اماں نے یا علی کہتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے پہ صحرا رکھا. جاگیے گا نیاز مولا, چہرے پہ صحرا رکھا, واللیل کی زلفوں کو سوارا,
واللیل کی زلفوں کو سوارا، مدثر و مزمل کی کملی و چادر سرکار کے کندھوں پہ رکھی، سرکار سج سور کے، دلہا سج سور کے، سرکار سج سور کے ابو طالب کی حویلی میں بچھی ہوئی کرسی پہ محمد مصطفیٰ دلہا بن کے بیٹھے، سرکار دلہا بن کے بیٹھے۔ یہ تیاری ہو رہی تھی فرش پر ابو طالب کے گھر میں، زمین پر یہ تیاری ہو رہی تھی فرش پر ابو طالب کے گھر میں، کچھ تیاری عرش پہ بھی ہوئی، آواز توحید آتی ہے، حوران جنت، غلمان جنت، رضوان جنت، ملائکہ فرشتے اپنی اپنی تسبیح، اپنی اپنی عبادت چھوڑو، وہ ابو طالب کے گھر میں رکھی ہوئی کرسی پہ بیٹھے ہوئے دلہا کو دیکھ لو، وہ دیکھو میرا محمد پہلی اور آخری بار دلہا بن رہا ہے۔ اللہ میرا محمد، اللہ جیو، بسم اللہ، یا علی مولا، پہلی اور آخری بار دلہا بن رہا ہے، سرکار دلہا بن گئی، کرسی بچھ گئی، کرسی رکھ دی گئی۔ اب میں بالکل آخر پہ آ گیا ہوں، خطبے پہ بات چھوڑنے لگا ہوں۔ میرے محترم سامعین، کرسی بچھا دی گئی۔ جب دلہا تیار ہو جاتا ہے نا، یہ تو انو چوکھا پتہ ہے، براتی جو ہوتے ہیں نا وہ دعوت پہ آتے ہیں، خیراتی دعوت پہ نہیں آتے۔ اللہ اکبر، مانگنے والے دعوت پہ نہیں آتے، انکل جی مانگنے والے دعوت پہ نہیں آتے، خیراتی دعوت دینے پہ نہیں آتے، باراتی دعوت دینے پہ آتے ہیں۔ اب جتنی بڑی بارات ہو اتنے بڑے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ بارات کسی MNA دے بچے دی ہوئے، پھر اقبال جاجی وہاں بندے SHO کی ڈگری مانگتے ہیں، وہاں SI بننے کا مانگتے ہیں، وہاں کانسٹیبل مانگتے ہیں، وہاں کوئی اور کام، بڑے بڑے لوگوں سے بڑے بڑے کام بندے لیتے ہیں۔ بھئی تیرے بیٹے کی خوشی ہے، اب جتنی بڑی شادی اتنے بڑے باراتی اور اتنے ہی بڑے خیراتی ہوتے ہیں۔ اب میرے محترم سامعین، بارات تھی کائنات کے سرور عالم کی، کائنات کے سردار نبی کی بارات تھی۔ ادھر محمد مصطفیٰ گھر سے چلے، ادھر دروازے کے بالکل باہر ابراہیم خلت پہنے خلت مانگ رہا تھا، خلت پہنے خلت مانگ رہا تھا۔ داؤد بھی آئے کھڑے تھے، دور کھڑے زبوری آواز میں محمد کا صحرا پڑھ رہے تھے، اور جسے داؤد نبی کا پتہ سریلا نبی تھا، داؤد بھی آئے کھڑے تھے، زبوری آواز میں مصطفیٰ کا صحرا پڑھ رہے تھے۔ جو بندہ کہتا ہے نا شیعہ نعت نہیں پڑھتے، انہیں نعت پڑھنی نہیں آتی، یوسف بھی آئے تھے کہ مصطفیٰ کی جوتی سے دھول اٹھے، میرے چہرے پہ پڑے، حسن میں اضافہ ہو جائے۔ یا علم حسن میں اضافہ ہو جائے۔ یہ میرے محترم سامعین خیراتی اور باراتی چل رہے تھے کہ باراتی جناب ختیجۃ الکبریٰ کے گھر پہ پہنچے۔ میرے محترم سامعین وہاں پہ بٹھایا گیا۔ مورخ نے لکھا کہ وہاں پہ ایرانی قالین تھے، ریشم و ضیاء کے پردے تھے، قیمتی مشروب تھے، قیمتی سونے اور چاندی کے برتن تھے۔ یہ مورخ کی نگاہ نے دیکھا کہ وہاں کیا تھا۔ میں نے شروع میں کہا تھا میں نے تو عقیدت پڑھنی ہے، وہاں کیا تھا؟ وہاں سورہ آل عمران کے فنوس تھے، آئے ہے سورہ آل عمران کے فنوس تھے، تطہیر کے پردے تھے، سورہ آل عمران کے فنوس تھے، تطہیر کے پردے تھے، طوبہ کے برتن تھے اور ان میں کوثر کا پانی تھا۔ اللہ اکبر، طوبہ کے برتن تھے، ان میں کوثر کا پانی تھا، اور بی بی نے ہر براتی کو بیٹھنے کے لیے آیت الکرسی کی کرسی دی۔ ہائے 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 ہائے، ہر براتی کو بیٹھنے کے لیے آیت الکرسی کی کرسی دی۔ بارات بیٹھ گئی، اب ہونا تھا کھانا۔ جاگے گا نیاز مولا، کھانا ہونا تھا۔ کس نے کھایا؟ سطر ایک ہی کہانی ہے میرے محترم سامعین، اور ایک جملہ فضائل کا مصحف بھی میرے بعد والا بھائی پڑھے گا۔ کھانا کیسا ہوا؟ پوری کائنات میں بانٹنے والے نبی نے ختیجہ کے گھر سے کھایا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، خدیجہ کے گھر سے کھایا۔ سرکار کھانا کھا چکے، بارات بیٹھ چکی، کھانا ہو گیا۔ ایک درود پڑھیں جی بلند تر، عظمت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہ بلند تر صلوات پڑھیں جی، اللہم بسم اللہ۔ اب
توجہ رہے، آخری جملہ میں کہنے لگا ہوں۔ پوری کائنات میں بانٹنے والے، جس کے صدقے میں پوری کائنات کو ملتا ہے، اس نبی نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر سے کھایا۔ محترم سامن، باراتی بھی بیٹھ گئے ہیں، خیراتی دور کھڑے دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ دلہا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دلہا کا وارث سرکار ابو طالب ہے، دلہا کا وکیل ابو طالب ہے کہ اتنے میں دلہا کا وکیل اٹھا، سرکار ابو طالب نے اٹھ کے، دلہا کے وکیل نے اٹھ کے، کائنات کے وارث نے اٹھ کے خطبہ نکاح شروع کیا۔ میرے محترم سامن، میں صرف ترجمے پہ اکتفا کروں گا اور طالب دعا ہو جاؤں گا۔ سرکار ابو طالب نے کیا پڑھا، ہر بندے کو سمجھ آئے۔ سرکار ابو طالب نے پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من، آگے گا نیاز مولا، سرکار تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں قبیلہ اسماعیل اور ابراہیم میں قرار دیا اور ہمیں کعبے کا حکمران، کعبے کا محافظ بنایا اور ہمیں تمام کائنات کا حکمران بنایا۔ جاگیے گا نیاز مولا، اور ہمیں کعبے کا حکمران بنایا۔ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، مرد کوئی بھی عزت و شرف میں اس کے برابر نہیں ہے، کوئی بھی مرد عزت و شرف میں اس کے برابر نہیں ہے۔ اور یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے۔ آپ جملہ سمجھے ہی نہیں بھائی، تب نکاح کی بات کی جب نکاح کا رواج ہی نہیں تھا۔ ابو طالب نے کہا یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے۔ اور رہی مہر کی بات، مہر دینا واجب ہوتا ہے۔ رہی مہر کی بات، جتنا تم خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں گا، میں ابو طالب ادا کروں گا۔ میں نے ابو طالب کے قدموں پہ عقیدت کا سجدہ کر کے سرکار سے پوچھا، سرکار آپ نے کس بی بی سے کہہ دیا جو تو حق مہر چاہے میں ابو طالب ادا کروں گا؟ یہ کوئی معمولی بی بی نہیں، یہ رائسہ بی بی ہے۔ اگر یہ سمندر مانگ لے، اگر یہ کائنات مانگ لے، اگر یہ آسمان مانگ لے، اگر یہ بی بی زمین مانگ لے، ابو طالب کہیں گے خاموش ہو، میں میرے اللہ نے اس چیز کو خلق ہی نہیں کیا جس پہ میرے بیٹے علی کی حق